پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی ایم پی اے کے اوپر جو ہے وہ 5 کروڑ روپے لینے کا الزام لگا دیا ہے۔ سب سے زیادہ آسانی سے برائے فروخت پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے ایم پی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک تقریر کی، وہ تضادات سے بھرپور تھی۔ جن لوگوں نے امریکہ پر حملہ کیا اگر وہ پاکستان میں ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ میں کہہ رہا تھا ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد بات یہی ہوئی کہ ادارے غیر سیاسی ہیں، لیکن ہمارے ایم پی ایز نے شکایت کی ہے کہ انہیں نامعلوم نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے جو ہے وہ آج ایف آئی اے کے دفتر میں بلائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آج جب وہاں سے فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی سے، ان پر جو ہے وہ ایک جوتا پھینکا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج اس ویڈیو کے اندر ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی ایم پی اے کے اوپر جو ہے وہ 5 کروڑ روپے لینے کا الزام لگا دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں۔ مطلب یہ ایک منٹ پہ جو ہے نا وہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ اپنوں کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ بھائی جان پیسے لے لے تسی۔ یہ صحافیوں کے اوپر لگاتے ہیں، دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں، لیکن اپنے والوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور یہ ان کا انکشاف بھی بعد میں جا کے ہوتا ہے۔ وہ انہیں کروڑوں روپے پڑھ لے نے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج ایک تقریر کی، وہ تقریر بھی جو ہے وہ تضادات سے بھرپور تھی، بلکہ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ مطلب کیا ان کا وزڈم ہے اور کیا ان کا ویژن ہے، اور کس طرح یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ بھی میں تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا جلدی جلدی ڈسکس کر لیں۔ ایک تو شہباز شریف صاحب کی جناب نواز شریف اور مریم نواز سے جنیوا کے اندر ملاقات ہوئی ہے، سارے ایک ہی جگہ کے اوپر موجود تھے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے، تو پوری فیملی جو ہے وہ اکٹھی تھی۔ مریم نواز کا جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد جو ہے ان کی تیمارداری کی گئی وزیر اعظم کی جانب سے اور اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے۔ ان لوگوں نے اکٹھے کھانا بھی کھایا، اور تقریباً 2 گھنٹے کا وقت جو ہے ان لوگوں نے آپس میں اکٹھے گزارا۔ مریم نواز کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جنوری کے تیسرے ہفتے کے اندر جو ہے ان کی واپسی ہو سکتی ہے، تو یعنی کہ 10 دن کی بات اپروکسیمیٹلی اور ہے، اور 10-12 دن کے اندر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، اور اس کے اندر بھی جو ہے آج بھی ہنگامہ رائی، شور شرابہ، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آج جو ڈفرینس تھا وہ یہ تھا کہ کل رانا ثناء اللہ، عطاء اللہ تارڑ، یہ لوگ سارے جو ہیں کل پہنچے تھے وہاں پہ، تو آج جب ان لوگوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو پنجاب اسمبلی کا جو سیکیورٹی سٹاف تھا انہوں نے ان کو گیٹ کے اوپر روک لیا، لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ دونوں اندر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ کل جب یہ لوگ وزٹرز لابی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو وزراء تھے پنجاب کیبنٹ کے، ان کی جانب سے جو ہے ان لوگوں کے اوپر تنقید ہوتی رہی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ سب کچھ جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اوپر احتجاج کر رہی تھی ہاؤس کے اندر، اور آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ ہوئی ہے۔ خیر، کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک قرارداد جمع کروائی گئی ہے، 4 ایم پی ایز نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے تھے کہ جی وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، کیونکہ گورنر نے ان کو کہا ہے۔ اس قرارداد کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر سی ایم نے نہیں لینا تو نہیں لینا۔ اس کا سارا فیصلہ جو ہے کل ہوگا، کل جو آنے والا ہے، جس میں بیسکلی لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ تمام نظریں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اس طرف ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو لیٹس سی اس کے اندر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر قانون ہیں خرم شہزاد ورق، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے نون لیگ کے 3 سے 4 اراکین ہمارے رابطے میں ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں ہمارے اور کاف لیگ کے اراکین کی تعداد 187 ہو گئی ہے، اور جس دن اعتماد کا ووٹ ہوگا اس دن ہمارے نمبر پورے ہوں گے، اور ہمیں جو ہے وہ اپوزیشن کے مقابلے میں اکثریت حاصل ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے، اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن اسی سے ریلیٹڈ جو 5 کروڑ روپے والا معاملہ ہے، ذرا سنیے گا۔ فواد چودھری صاحب نے جناب الزام لگایا ہے مومنہ وحید صاحبہ، یہ مومنہ وحید صاحبہ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہیں، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی۔ اور یہ پچھلے ہفتے انہوں نے 3-4 سے بھی زیادہ جگہوں کے اوپر جو ہے میڈیا کے اوپر، چینلز کے اوپر آ کے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی میں تو ووٹ نہیں دوں گی چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اچھا، ان کے اوپر فواد چودھری صاحب نے الزام لگایا کہ جی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 5 کروڑ روپے لے لیے ہیں، اور انہوں نے لوٹی ہونے کو ترجیح دیا ہے، یہ انہوں نے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا جی مومنہ وحید کو نکال کے ہمارے پاس 188 ارکان ہے،
نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد بات یہی ہوئی کہ ادارے غیر سیاسی ہیں، لیکن ہمارے ایم پی ایز نے شکایت کی ہے کہ انہیں نامعلوم نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں. تو یہ گلا شکوہ ان کا فوج سے ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے 1 ارب 20 کروڑ روپے 5 ایم پی ایس کو آفر کیے گئے. 5 ایم پی ایس کو 1 ارب 20 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آفر کیا گیا 5 ایم پی ایس کو. یہ بھی ان کا دعویٰ ہے. انہوں نے کہا ہمارے ایم پی ایس نہ کالز کی دھمکیوں میں آیا اور نہ پیسوں کی دھمکیوں میں. عمران خان حملے پر بنی جے آئی ٹی کو بھی تقسیم کرنے اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم آرمی چیف سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں. ہم اداروں سے ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. جو مائنس عمران کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر عمران کو نااہل کرنا ہے تو ملک میں مارشل لاء لگوا دیا جائے. الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کے علاوہ ہر کام کرنے کو تیار ہے. جو وارنٹ جاری کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ہم الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہے ہیں. سرکاری ملازموں نے ریٹائر ہونے کے بعد اسی سوسائٹی میں آ کر رہنا ہے. ایسی لیگیسی نہ چھوڑیں کہ آپ آگے نہ چل سکیں. یہ سوسائٹی آپ کو مسترد کرے گی. اچھا، یہ سارا کچھ خطاب کرتے ہوئے فواد چوہدری صاحب، ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی زمان پاک میں ان لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ملتی، سڑک کے اوپر آ کے کھڑے ہو کے بات چیت کرتے ہیں. نوٹ کیجیے گا نیکسٹ ٹائم، یہ فواد چوہدری صاحب آج بھی جب گفتگو کر رہے تھے نا تو پیچھے موٹر سائیکل کے ہارن بجی جا رہے تھے. بڑا مجھے اس نے تنگ کیا ہوا ہے. جب بھی وہاں پہ کوئی رہنما آ کے بات کرتا ہے نا، کبھی بس کا پپا 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 یوں کر کے ہارن بجنا شروع ہوتا ہے، کبھی موٹر سائیکل کا ہارن بجنا شروع ہوتا ہے. اور یار کوئی تھا ہی لاب لوگ جا کے اندر کوئی صحیح جگہ کھڑے ہو کے بات کیا کریں. اچھا، یہ جب سارا خطاب انہوں نے کر لیا تو صحافیوں نے نا ان سے سوال کرنا شروع کیے. تو میرے خیال میں 2 یا 3 سوال ہوئے ہوں گے. تو چوہدری صاحب نے ان کو نا بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ والے جواب دیے ان کو ایم ہی سرسرے سے، اور اس کے بعد گئے. مطلب وہ کویشچن اینڈ آنسر سیشن کی طرف جانا نہیں چاہ رہے تھے. نارملی سیاستدان کویشچن اینڈ آنسر سیشن کی طرف تب نہیں جاتے اور ان کی کوشش ہوتی ہے بس ایک اسٹیٹمنٹ پڑھیں اور نکلنے والی بات کریں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہاں پہ ظاہری بات ہے، سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ بھائی جان کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ ویسے بس کلیم کرتے ہیں، لیکن اندر کی خبر یہی ہے کہ نمبر جو ہیں اس وقت ان کے پاس پورے نہیں ہیں. خیر، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. دوسرا، انہوں نے اپنی ایم پی اے کے اوپر جو الزام لگایا ہے کہ جی انہوں نے 5 کروڑ روپے لے لیے ہیں. اچھا، میں حیران ہوتا ہوں، آپ نے نوٹ کیے، آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، سب سے زیادہ آسانی سے برائے فروخت پاکستان تحریک انصاف کا ایم پی ہوتا ہے. سب سے زیادہ فوراً بک جاتا ہے، بڑے آرام سے موجود ہوتا ہے. مطلب بکنے کے حوالے سے نا آپ اگر نوٹ کریں، کے پی ہو جائے، پنجاب ہو جائے، جہاں مرضی ہو جائے، اینا دے بندے 1 منٹ میں کہتے ہیں جی بک گئے. وہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا تھا، بک گئے، سب بک گئے. بتا اتنے کچے ہیں. میں اس کے اوپر اکثر یہ سوال کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی والے سے پوچھتا ہوں، او یار خان صاحب کی 26 سال کی سٹرگل کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اتنے وفادار اور جج کے بندے بھی آپ ڈھونڈ نہیں سکے جو ایکچولی وفادار رہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ. 1 منٹ پہ بک جاتے ہیں. 5 کروڑ روپے لگایا اور بک گئی وہ خاتون، بک گئی. اب مجھے ظاہری بات ہے، وہ فواد چوہدری صاحب بھی ایک لائر ہیں، یہ مومنہ وہی جا کے اگر اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کر دے کہ جی بتائیں کتنے 5 کروڑ کس نے لیے ہیں 5 کروڑ، تو اسی کی کر لو گے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ آئے دن یہ لوگ صحافیوں کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں، بک گیا، لفافہ لے لیا، بک گیا. کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے نا، ان کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے. ذرا نام لے کے کسی کے بارے میں کہے نا، لو جی اس نے پیسے لیے ہیں، ذرا لے نام، اس کے بعد آپ دیکھیں پھر کیا حال ہوتا ہے. نام نہیں لیتے. صحافیوں نے پیسے لے لیے ہیں، او بھائی نام لے کے بولیں اس نے پیسے لیے ہیں اور یہ پیسے لیے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہم نے اکاؤنٹ میں سے ڈیٹیل نکالی ہے، یا یہ اس نے پلاٹ لے لیا ہے، یا یہ. اچھا ایک کام کریں، چلیں میں ساری باتیں چھوڑ دیں، میں تو کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑیں. آپ فواد چوہدری صاحب، آپ تو منسٹر آف انفارمیشن رہے ہوئے ہیں نا، آپ کو تو سارا ہی پتہ ہوگا یار. آج سے لے کے 1947 سے لے کر آج تک، غور سے سنیے گا میری بات، ٹھیک ہے فواد چوہدری صاحب، غور سے سنیے گا میری بات. 1947 سے لے کر آج تک 2023 تک پاکستان کے جس صحافی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے پلاٹ دیے ہیں نا، سب کی لسٹیں نکال دیں، سب کی لسٹیں نکالیں، کسی کو بھی نہ چھوڑیے گا. مسئلہ پتہ کیا ہے آپ ان چیزوں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنے بڑے چمچے نکلانے ہیں اس میں سے. ایک تو ایسا چمچہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ ٹوپی پہن کے بیٹھتا ہے آج کل، وہ انہوں نے بھی پلاٹ لیے ہیں. تو بڑے لوگ نکلائیں گے، اس طرح کے بڑے لوگ نکلائیں گے اور پھر آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. مسئلہ ہی ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں نکالیں سب کی لسٹیں. یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے کس کس کو فنڈز گئے ہوئے ہیں، کس کس کو پلاٹ گئے ہوئے ہیں، کس کس کو کیا کیا مرات ملی ہوئی ہیں، ساری ڈیٹیلیں باہر نکال دیں. ذرا پتہ تو چلے نا. ہر ایک کے اوپر بیٹھ کے الزام لگانے جی پیسے لے لیے. اچھا یہ پیسوں کا جہاں تک معاملہ ہے
تو پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے راسخ الہی کو جو ہے وہ آج ایف آئی اے کے دفتر میں بلایا گیا تھا، وہ وہاں پہ پیش ہوئے. تقریباً 1.5 گھنٹہ ان سے جو ہے وہ تحقیقات کی گئیں. انہوں نے اپنی طرف سے ریکارڈ جو ہے وہ کچھ جمع کروایا ہے، ان کو ایک سوال نامہ بھی دیا گیا ہے. بیسکلی تو راسخ الہی، ان کی اہلیہ اور مونس الہی کی اہلیہ، ان کو بلایا گیا تھا آج ایف آئی اے کے پاس، لیکن راسخ وہاں پہ موجود تھے. میری اطلاع کے مطابق خاندان کے بہت سے لوگوں کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل کے اوپر بھی ڈال دیے گئے ہیں. یہ ویسے ہم نے آپ کو پہلے تھوڑا سا بتایا بھی تھا، لیکن اب کافی لمبی ایک لسٹ ہے وہ آ چکی ہوئی ہے جس میں ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل کے اوپر بھی ڈال دیے گئے ہیں. تو چودھری خاندان جو ہے نا کافی پرابلم میں آ رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، ان کے اوپر وہ جو ایک حملہ ہوا تھا، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اس جے آئی ٹی کے حوالے سے کہا ہے ایز پر میڈیا رپورٹس. اچھا، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کیڑی میڈیا رپورٹ، مجھے نہیں پتا کون سی میڈیا رپورٹ کو کوٹ کر رہے ہیں. جے آئی ٹی ممبرز بینگ پریشرائزڈ ٹو ڈسٹینس themselves from the findings of JIT investigating assassination plot against me. This further confirms my conviction that powerful quarters were behind the assassination attempt on me. اب پاورفل کوارٹر کون ہے بھائی؟ نام نہیں لینا ہم نے، ہے نا، نام ہم سے نہیں لیا جاتا نا، ہمارے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے. جس طرح ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا، اسی طرح ہمیں ان کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. بس ہم یہ کہیں گے پاورفل کوارٹر بس. لیکن جب ہم جلسے میں جا کے کھڑے ہوں گے نا اسٹیج کے اوپر، پھر ہم نے درس یہی دینا ہے، بہادر قوم، بہادر بنا کرو. کمزور آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن ہم سے نام نہیں لیا جائے گا، ہم صرف یہ کہیں گے پاورفل کوارٹرز بس. بہرحال یہ جو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی جے آئی ٹی کے لوگوں کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ایکسپریس کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کے 4 ممبرز اور سی سی پی او کے مابین جو ہے نا اختلافات سامنے آئے ہیں، کیونکہ وہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے غالباً وہ اس کے اوپر وہ سگنیچرز نہیں کرنا چاہ رہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ بنی ہے آپ اس کے اوپر سگنیچرز کریں، جس کی وجہ سے یہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. تو جے آئی ٹی میں سی سی پی او لاہور نے اینٹی کرپشن کے ایک آفسر کو جو ہے اب تفتیش سونپ دی ہے، اور اینٹی کرپشن میں تعینات ہے انور شاہ. ان سے کہا گیا کہ جی آپ جا کے ملزم سے جو ہے وہ تفتیش کریں، اور ملزم سے جے آئی ٹی کے کسی ممبر کو تفتیش یا پوچھ گچھ تک نہیں کرنے دی گئی، جس پر جے آئی ٹی کے 4 ممبران نے موجودہ تفتیش سے اختلاف کیا ہے. اور جے آئی ٹی کے 4 ممبران نے محکمہ داخلہ اور آئی جی پنجاب کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے. جن ممبران نے اختلاف کیا ان میں خرم شاہ، نصیب اللہ، احسان اللہ چوہان اور ملک طارق محبوب شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ جی ہم اس تحقیقات سے مطمئن نہیں ہیں. تو اس کے بعد اب خان صاحب کی ٹویٹ جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے کہ جی وہ پریشر ایکچولی ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج ایک انسداد دہشت گردی کے سیمینار سے خطاب کیا. میں اتنے عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف میں لے گیا تھا. انسداد دہشت گردی کے سیمینار سے انہوں نے خطاب کیا. سیمینار سے خطاب سننے سے تعلق رکھتا تھا، بڑی گہری نظر کے ساتھ عمران خان صاحب نے خطاب کیا. انہوں نے کہا جب ہم نے وار اینڈ ٹیرر میں شرکت کی تو ہمیں پیسے ملتے تھے، لیکن جتنے پیسے ملے اس سے زیادہ نقصان ہو گیا. پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی جس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. مشرف نے 9/11 کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بلایا اور کہا کہ جن لوگوں نے امریکہ پر حملہ کیا اگر وہ پاکستان میں ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ میں کہہ رہا تھا ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، یعنی کہ خان صاحب کو نا انٹرنیشنل پالیٹکس کا ککھ نہیں پتا کہ جی میں تو کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. اور میرے بھائی، یہ جو جنرل پرویز مشرف کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے وار آن ٹیرر کے اندر جو ہے شرکت کی، اس وقت ان کی کابینہ میں کون تھا؟ اس وقت پرویز مشرف صاحب کے دور میں چیف منسٹر پنجاب کون تھا؟ بتائیے، نام لیجیے اس کا. شیخ رشید صاحب اس کابینہ کا حصہ تھے. پرویز الہی صاحب اسی وار آن ٹیرر کے دوران جب پاکستان نے شرکت کی ہوئی تھی نا، تو اسی پرویز مشرف کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. کافلی یاد ہے نا اس وقت کس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی؟ آپ کو سب یاد ہے. اور مونس الہی صاحب کے سارے کارنامے مشرف دور کے تو سارے ہی جانتے ہیں. میرا خیال میں لاہور کا بچہ جانتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو مشرف صاحب کے فیملی کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا. چلو مٹی پاؤ آگے چلو. تو خان صاحب کو ککھ نہیں پتا کہ بھائی آپ اس میں نیوٹرل رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. وہاں پہ امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ وی ول بوم یو ٹو دا اسٹون ایجز. وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. آپ کی یہ پوزیشن ہے تو اگے تسی کہو گے ہم نیوٹرل ہیں. آپ یہ کہیں گے ان کو جا کے
دس از واٹ آئی سے کہ ان کو ککھ نہیں پتا انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں. آگے سنیں, آگے جو دانش اور ذہانت کے موتی اور ابھی پروئے ہیں انہوں نے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا 80 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا, ہم نے کہا کہ کوئی مسلم ممالک ہو تو اس کے مخالفین کے ساتھ لڑنا ہے, اس لیے پھر القاعدہ بھی یہیں آئی. میں نے ان سے کہا ہمیں اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے. جب انہوں نے قبائلی علاقوں میں فوج بھیجی تو میں نے مخالفت کی, کیونکہ قائد اعظم نے بھی قبائلی علاقے سے فوج واپس بلا لی تھی. جب 80 کی دہائی میں افغان جنگ لڑی گئی تو مجاہدین کو قبائلی علاقے سے افغانستان میں بھیجا گیا, تب قبائلی علاقے کے لوگوں نے مجاہدین کی مدد کی. جب امریکہ افغانستان میں آیا تو ہم نے یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے. پھر اس میں سے ٹی ٹی پی بن گئی. انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ ملنے پر پاکستان کے خلاف بھی جہاد ہوگا. سب سے زیادہ نقصان خودکش حملے سے ہوتا ہے. ہمارے خلاف خودکش حملے اس لیے ہوئے کیونکہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا. میرے بیان اٹھا کے دیکھ لیں, میرا پورا تھیسس اس کے خلاف تھا. مجھ پر الزام لگے, مجھے طالبان خان کہا گیا کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو کل ہی گیا, میرے علاوہ تو بندہ کوئی نہیں جنہوں کچھ پتا ہوئے. میں نے سارا, اچھا آگے اب اس کی وجہ دیکھیں ذرا. میں نے سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے اور کتاب لکھی تھی, اس لیے مجھے پتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے. خان صاحب صرف اس لیے کہ آپ نے پھرا ہوا ہے اور آپ نے کتاب لکھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے آپ کو سب پتا ہے کہ ایکچولی وہاں کیا ہو رہا تھا. ادھر سے میں نے امریکہ کی تاریخ بھی پڑھی ہوئی تھی. اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو جو ڈیڈلی کمبینیشن ہے نا یہ والا, کہ کسی نے فاٹا بھی گھوما ہوا ہو اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی تاریخ بھی پڑھ لی ہو, یہ تو بندہ ہی کوئی نہیں لابدہ. پوری دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا آپ کو جس نے یہ دونوں کام کیے ہو, ہے نا خان صاحب؟ کوئی نہیں ملے گا آپ, کوئی بھی نہیں ملے گا. یہ خان صاحب اکیلے ہی ہیں. اگر ہم نیوٹرل ہوتے تو ہمیں یہ موقع ہی نہ دینا چاہیے تھا. 2021 میں جب امریکہ افغانستان چھوڑ کے گیا تو وہ پاکستان کے لیے سنہری موقع تھا. آگے سنیں, علم کے موتی آ رہے ہیں, آگے سنیے. کیونکہ غنی حکومت پرو انڈیا تھی. غنی حکومت میں افغانستان سے دہشت گرد گروپ ہمارے خلاف آپریٹ کر رہے تھے. ہم نے غنی حکومت سے دوستی کی پوری کوشش کی. جو ہم افغانستان میں گروپس کو بیک کرتے تھے, ہماری حکومت نے وہ پالیسی بدلی اور کہا کہ ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے, افغانستان کے لوگ خود فیصلہ کریں. ہم نے کوشش کی طالبان اور غنی حکومت میں کوئی سیاسی حل نکل جائے. جب طالبان کی حکومت آئی تو وہ ایسی حکومت تھی جو پرو پاکستان حکومت تھی. ہمارے ان سے یعنی کہ طالبان سے تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کے امریکہ اور غنی حکومت سے مذاکرات میں مدد کی تھی. جب وہاں پرو پاکستانی حکومت آ گئی تو ہم نے 3 لاکھ لوگوں کو افغانستان سے نکالا. وہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری نئی حکومت سے اچھے تعلقات تھے. اچھا آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ شخص طالبان کی حکومت کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ جی وہ پرو پاکستان حکومت ہے. اس ملک کا جو سپہ سالار ہے یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کو یہ میر جعفر اور میر صادق کہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حال ہے ان لوگوں کا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا ہے کہ یہ طالبان کو پریفر کر رہے ہیں کہ طالبان کی گورنمنٹ ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے, لیکن اس ملک کا جو سپہ سالار رہ چکا ہے وہ جو ہے وہ میر جعفر ہے اور میر صادق ہے. اور جو لوگ تمام اپوزیشن کے اندر موجود ہیں وہ بھی جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق اور وہ چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, لٹیرے ہیں. یہ ان کا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ حال ہے ان لوگوں کا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو مس ہو گئی تھی وہ تھی جناب پنجاب اسمبلی سے ریلیٹڈ, اور وہ تھی رانا ثناء اللہ کے مطابق. رانا ثناء اللہ صاحب آج جب وہاں سے فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی سے اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تو جناب ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ ایک جوتا پھینکا گیا. اور وہ جوتا جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ تو گاڑی میں تھے تو وہ ونڈ اسکرین کے اوپر جا کے جوتا لگا, اور وہ لگا بھی جا کے بالکل سینٹر کے اندر جا کے وہ جوتا جو ہے وہاں پہ لگا. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو ڈرائیور تھا اس نے ظاہری بات ہے ایک دم کوئی چیز آ کے لگے تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا تھا, تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روکی لیکن اس کے بعد وہ آگے لے گیا. یہ حال ہے. میں وہ جسے کہتا ہوں نا کہ عدم برداشت اتنی پھیلا دی گئی ہے اس ملک کے اندر کہ آپ ملک کے انٹیریئر منسٹر کے اوپر جو ہے سر جوتا اچھال کے پھینک رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پنجاب میں آپ کا اختلاف چل رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کوئی ہیرو نہیں ہے, نہ میں ان کا کوئی بہت بڑا فین ہوں فرینکلی اسپیکنگ, مجھے ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے, لیکن اسٹل دس از نو وے ٹو ٹریٹ اے پولیٹیشین ان پاکستان. یہ میں ہمیشہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نا پچھلے 30-40 سال کے اندر ایک منظم مہم کے ساتھ, اور اس میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے اینکرز شامل ہیں, میں ان کے نام کاش میں لے سکتا ہوتا لیکن میں نا صرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا. ان کو استعمال کر کے پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف نا ایک پورا امیج بنایا گیا ہے کہ جناب صرف یہی چور ڈاکو لٹیرے ہیں اور اس کے علاوہ سارے فساد کی جڑی یہی لوگ ہیں. لیکن جو طاقتور ہوتا ہے اس کے خلاف ان لوگوں کا منہ کھولا نہیں چاہتا. جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا پاورفل کوارٹرز
صرف اس حد تک ہی جاتے ہیں, نام ان سے لیا نہیں جاتا. تو سیاستدانوں کا آپ یہ حال کرتے ہیں کہ آپ ان کی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح جوتا پھینکتے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا ہم نے اس کی بھی مذمت کی تھی, اور رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اوپر جس طرح جوتا پھینکا گیا اور یہ گھٹیا حرکت کی گئی ہے, میں اس کی بھی پرزور الفاظ کے اندر میں مذمت کرتا ہوں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.